ہارون الرشید بیمار ہوا، بادشاہ ہے، بڑے بڑے حکیم بلائے اور مختلف دوائیں اس کو دیتے رہے، وجود کے ہر حصے پہ پھوڑے نکلتے ہیں اور خون ٹپک رہا ہے، مگر ہارون الرشید ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ ٹھیک کون کرتا ہے؟ ٹھیک تو اللہ کرتا ہے۔ حکیموں کے پاس تو شفا نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کے پاس تو شفا نہیں ہوتی، ڈاکٹر تو سبب ہے، دوا تو سنت ہے، دوا تو سبب ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، ہارون الرشید کہ بس میں جو کچھ تھا، بڑے دور دراز سے بڑے بڑے حکیم بلوائے اور بڑے بڑے سخت قسم کے پھکیاں کہ جناب مشروبات پہ چکر مکر وہ ان کو پلاتے رہے، مگر ہارون الرشید کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ آخر جب بالکل بولنے سے بھی قاصر ہوا نا تو اپنی بیوی کو زبیدہ کو بلایا، زبیدہ اس کی بیوی کا نام ہے، اور اپنے زنانی کو بلایا اور اپنے زنانی کو کہا میں اٹھ نہیں سکتا، کان میرے قریب کر لو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو بیوی نے جب کان قریب کیا تو ہارون الرشید نے زبیدہ خاتون سے کہا کہ بی بی بات یہ ہے، آپ کا اور ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آخری لمحات شروع ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے میرے وقت اجل قریب ہے، طبیب بے بس ہو گئے، یہ جتنے ارد گرد آپ کو طبیب نظر آتے ہیں وہ سارے بے بس ہو گئے، وہ میرے بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہر قسم کے حربے، ہر قسم کے نسخے، ہر قسم کے معجون اور ہر قسم کے ترکیبیں ختم ہو گئی، لہذا مہربانی کر لے، آپ ایسا کر لو، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جس کے زبان پر کبھی حرام کا لقمہ نہ لگا ہو، اگر وہ دعا کرے تو دعاؤں سے خدا بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو حلال کھانے والا ہو۔ ہارون الرشید کی بیوی نے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ ہیں جو مخلوق سے تنگ پڑ گئے، پورا دن جنگل میں رہتا ہے، تو ان کے پاس چلے گئی، 3 گھڑ سواروں کو بھیجوایا اور ان کو کہا کہ جاؤ ان کو میری طرف سے پیغام دے دو، پیغام یہ دے دو کہ میں چونکہ بادشاہ کی بیوی ہوں، ملکہ ہوں، پردے کا مسئلہ ہے، باہر جا نہیں سکتی، عورت ذات ہوں، باہر جا بھی نہیں سکتی، آپ مہربانی کر لے ذرا، ہمارا خاوند بیمار ہے، یا تو آپ شفقت کر لے آ جانا، اور اگر آ نہیں سکتے تو وہاں سے ہاتھ اٹھا لو، میرا ایمان ہے اللہ میرے خاوند کو شفا دے دے گا۔ یقین تھا ان لوگوں کو، یقین تھا، کالا بکرا لے کر آ جاؤ تو، چٹا بکرا لے کر آ جاؤ تو، مرغ لے کر آ جاؤ تو، جناب محترم آپ کے اوپر تو جادو چل گیا ہے، شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ یہ لوگ شکر ہے اس وقت نہیں تھے، اور یہ بابے بھی نہیں تھے، بابے جو تھے وہ اس طرح کے بابے تھے کہ اذا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے کو کوئی دیکھتا تھا تو ان کو رب یاد آ جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ تھے وہ، اس قسم کے بابے تھے وہ۔ تو اس کے بعد جب گھڑ سوار پہنچے نا، انہوں نے ملکہ زبیدہ کی ساری بات سنائی، اس نے کہا اچھا چلو، ہوا کی بیٹی ہے، پیغام آیا ہے، ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، مگر 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے آؤں گا ضرور، پر کھاؤں گا پیوں گا نہیں ادھر۔ یہ کھانے پینے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ والد صاحب کے لیے 10 دیگ پکائے، والد صاحب کے چیلم پر جناب محترم بکرا کھلایا ہے، بکرا تو نے والد کے چیلم پر کھلایا ہے، مگر غریبوں کا مال کھلایا ہے۔ تیرے والد کو تو دال کھانا بھی میسر نہ تھی، والد کے چیلم پر 50 قسم کے فروٹ رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، باپ کو تو کبھی انگور کے غصہ بھی نہ کھلایا، باپ کو تو کبھی کیلا تک نہ کھلایا، اور مرنے کے بعد مختلف قسم کی مشروبات رکھے جو میرے ابا جی کو پسند تھا، زندگی میں دینا تھا۔ اگر تم ترقی چاہتے ہو تو تمہاری عزت، تمہاری شان، تمہاری شوکت، تمہارا مقام، تمہارا بڑا پن، سب کچھ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے، کسی پیر کے ہاتھ میں تمہارا تقدیر نہیں ہے، تمہارا تقدیر تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری تقدیر تمہارے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ہے۔ توجہ کرو، انہوں نے کہا میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں،
कुछ भी नहीं खाना तुम्हारे घर में। दूसरी बात यह है कि जाते वक्त लिफाफा भी नहीं लेना। जाते वक्त ये लिफाफों वाला चक्कर भी शुरू हुआ है। मौलाना साहब नमाज पढ़ाते हैं तो लिफाफा है जी, मौलाना साहब तकरीर करते हैं तो लिफाफा। क्या तकरीर में असर होगा मैं जब लिफाफा लेके खिताब करूंगा? मेरे जुबान में क्या तासीर होगी कि मैं मस्जिद का चंदा इकट्ठा होता है वो तनख्वाह जेब में लूंगा, तुम्हें क्या बताऊंगा? मस्जिद का मौलवी चंदे पे पड़ता है। हाँ, तवज्जो करो, मैं आपके दुख की रगों पर हाथ रख रहा हूं। मेरे मुख्तरम फरमाया मैं लिफाफा नहीं लूंगा। जिस मुआशरे में तिलावत बिके, जिस मुआशरे में तिलावत बिके, जिस मुआशरे में नात बिके, जिस मुआशरे में 50-50 कुरान बिके, वहां दुआओं में क्या असर होगा? और जब बात आती है तो फिर मौलाना साहब के ऊपर चढ़ दौड़ो। आपने फरमाया पैसे नहीं लूंगा। और तीसरी बात उधर आके बताऊंगा। हजरत साहब तशरीफ लाए, हारून रशीद तड़प रहा है, खून गिर रहा है उसे। आपने कहा जी के सारे साइड पे हो जाओ, इनके अपने रिश्तेदार सारे आ जाओ। रिश्तेदार जब आए ना जी, हजरत ने जब देखा ना जी, उसने कहा हारून आंख खोल, मैं तुझे कह रहा हूं एक बात, तवज्जो से सुनो। आपने फरमाया कि जो बीमारी खुराक की बदपरहेजी से आती है ना, उसका इलाज होता है डॉक्टरों के पास। अब सारे गुफ्तगू का लुबी लुबाब है। आपने फरमाया कि जो कुछ बीमारी आती है खुराक की बदपरहेजी से, जो खुराक की बदपरहेजी से बीमारी आती है उसका इलाज होता है डॉक्टरों के पास। और कुछ बीमारियां आती है गुनाहों के बदपरहेजी से। जब इंसान के गुनाह बढ़ जाए तो अल्लाह गिरफ्त में ले लेता है, और फिर जब अल्लाह ताला गिरफ्त में ले लेता है तो फिर बीमारी के वक्त में डॉक्टर इलाज नहीं करा सकते, उसका इलाज तौबा हुआ करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो बीमारी है ना वो डॉक्टरों वाली नहीं है। तुम तौबा करो, जुल्म किए तूने बड़े, हराम जब कमाया तूने, और बेवाओं का माल, गरीबों का माल, यतीमों का माल, आज तुम बेबस हो और तुम उठ बैठ नहीं सकते। सच्ची तौबा कर लो ताकि मैं आपके लिए हाथ उठाऊं। और हाथ कैसे उठाऊंगा? 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ूंगा, और 41 मरतबा जब पूरा करूंगा खुदा तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। उस बुजुर्ग ने शुरू कर दिया, फरमाया 41 मरतबा। जो आपने सूरतुल फातिहा शुरू करा दी, अभी 41 मरतबा जो खत्म किया तो हारून रशीद चारपाई पर बैठ गए।